بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے طویل کریں، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ بہت دفعہ آزمائش کسی بڑی نعمت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ہر تنگی آسانی کو، ہر کرب کشائش کو اور ہر صبر نصرت الہی کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں۔ تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری سوچ سے بھی بہترین سوچ رکھا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سورہ نشرح میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیشہ پاکیزہ گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے اور آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ تکلف اور تصنع کے بغیر گفتگو کرنی چاہیے اور نہ ہی زبان کو موڑ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ ہر انسان دیکھے گا اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم اہم ہیں، یہی ہمارا وہم ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ، ہر شر سے، ہر برائی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں توڑیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے بھی الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، کیا پتہ اس زلزلے میں اللہ کی رحمت چھپی ہو۔ کتنوں نے توبہ کی، کتنے بخش دیے گئے ہوں، کتنے غافل بیدار ہو گئے ہوں گے، کتنوں نے خود کو آنسوؤں سے دھویا ہوگا اور کتنوں نے صبر کے اعلیٰ درجات حاصل کیے ہوں گے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگیں، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کریں جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سوا آپ کا غم کوئی نہیں جان سکتا۔ سب سے سچی محبت میرے رب کی ہے، سب سے سچی دوستی میرے رب کی ہے۔ کیا ہی خوبصورت وقت ہوگا جب ہم اس دنیا سے اپنے رب کے پاس جائیں گے اور میرا رب کہے گا کہ میں اپنی بندی سے راضی ہوں۔